چن چڑھے آمینہ دے لال دا، چن چڑھے آمینہ دے لال دا، مک گئیاں جگ تو راتاں کالیاں، صدقے ماری جاون ویکھن والیاں۔ اللہ کی قسم اس شعر میں بتاؤں، جنہوں نے دیکھا انہوں نے صدقے جانا ہی جانا سی، بن دیکھے جو ہیں یہ سارے فدا۔ یہاں کتنے مصروف بندے سارا ٹائم چھوڑ کے ادھر بیٹھے، کس ہستی کے لیے جس کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ بن دیکھے جو ہیں یہ سارے فدا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جتنے یہ میرے چاند آئے بیٹھے ہیں، جناب عزت مآب طارق صاحب کی دعوت پہ، محمد مصطفیٰ صاحب کی دعوت پہ، قاسمی صاحب کی دعوت پہ، اور راؤ صاحب آئے ہوئے ہیں، نجمی صاحب، اور سٹیج پہ جتنے مہمان ہیں، اور آپ سب مہمان خصوصی ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ آج کا آنا یہ مانا والا کو اللہ تسہیل بنانے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ مانا والا جو مین پہ ہے یہ تسہیل ہونی چاہیے، اور فروز وٹوہاں اس کے ساتھ اٹیچ ہونی چاہیے۔ تو مانا والے دے اگر جتنے میرے چاند آن کے بیٹھے ایک تحریک شروع کرن گے تو انشاءاللہ اگر ننکانہ ضلع بن سکتا ہے ایک تحصیل تو فوراً، تے اے تے مین جی ٹی روڈ دے ہوتے ہیں۔ تو جتنے تسی میرے چاند آئے ہو نا، حضور دی محبت مینوں لوگ کہندے ساڈا گوانڈی ملک جیڑا نا چاند تے پہنچ گیا، تے میں کہا پھر ہے بڑے سیانے نے، میں کہا نہیں، میں کہا چاند تے پہنچ گئے نے تے سیانے تے نہیں نا، کہتے جی وجہ، میں کہا چاند تے جا کے بھی او پیشاب ہی پیندے نے، گاں دا موتر ہی پیندے نے، گوبر ہی کھاندے نے۔ جتنے دوست بیٹھے نوٹ کرنا، کہندے پھر سیانے کون ہیں؟ میں کہا سیانے اسی ہیں، کہندے تاڑے ملک چ تے جناب بابڈا دے بلاں دیاں قسطاں کران جاندے نے لوکی، تے تاڑا دے ملک ساڑھ تو بہت تھلے۔ میں کہا وہ وکھری گل ہے، پر میں کہا ساڑا ملک بہت سیانا ہے، کہندے کیوں؟ میں کہا ساڑیاں وڈیاں نے، طارق صاحب دے وڈیاں نے، قاسمی صاحب دے وڈیاں، مصطفیٰ صاحب دے وڈیاں، راؤ صاحب دے وڈیاں، نجمی صاحب دے وڈیاں، جبھی جتنے علماء کرام انہاں دے وڈیاں نے۔ اللہ دی قسمیں حضور دا کلمہ پڑھ کے پیشاب چھڑ کے زم زم پیتا ہے۔ اچھا یار میں مانا والے میں دیکھ رہا ہوں جہاں شمع کا ذکر ہو نا وہاں پروانے بولتے ہیں، اور مجھے تو پتہ ہے میں جس شمع کا ذکر کرنا ہے وہ شمع رسالت کا ذکر ہے، شمع توحید کا ذکر ہے، مگر یہ لڑکوں کی شمع کا تو مجھے پتہ ہے، انہوں نے تو بولنا نہیں ہے۔ تو آپ جتنے میرے چاند آئے ہیں بیٹھے ہیں کرسیوں پہ، جب میں حضور کا نام لوں تو آپ شمع رسالت کے پروانے بن کے اتنی اونچی سبحان اللہ کہیں سینے ٹھنڈ پہ جے منہ وچ کھنڈ پہ جے۔ یہ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے نا بھائی، تھوڑی نالی کو چلا نا ساؤنڈ دی، ہاں جی آواز ہے جی چک جو مریم نے کسان چکے نہیں تھے۔ پڑھ مل کے میرے چانے نہ مجمع ہے، چان چڑھے آمینہ دے لال۔ یہ صحافی کیوں کراتے ہیں کانفرنس؟ ان سے پوچھے کہ زمزم کیوں پیتے ہیں ہم؟ لوگ پیشاب پیتے ہیں، ہم زمزم کو پیتے ہیں۔ تے کمی چان چڑھے تسی نعت پڑھنی ہے مل کے، چان چڑھے آمینہ دے۔ اللہ جڑے تیرے نبی دی نعت نہیں بول دے، ساری زندگی اپنی بڑھی اگے، اپنے سانڈواں اگے، اپنے شریکاں اگے بھی نہ بولن، میں دعا ہی دینی ہے میں تانوں۔ اینا مجمع حضور دی نعت نہیں بولنی تے بولنی کی دی، حضور دی تعریف نہیں کرنی تے کرنی کی دی ہے۔ اور لکھ لو جو کملی والے کی فرش پہ تعریف کرتا ہے اللہ عرش عظیم پہ اس کی فرشتوں کے سامنے تعریف کرتا ہے۔ اتنا مجمع ہے، یہ سارے میرے چاننے نا ذرا اب دوبارہ نعت پڑھنی ہے مل کے۔ میں نا بہاڑی تقریر پہ کرا، ابھی میں نے شور کوٹ جانا ہے، تو مجھے وہاڑی میں ایک بابا ملا تو کہندا جی میری بھی ایک گل سنو، میں انہوں کڑی کڑی کہاں بابا پڑھ،
پتر آواز ڈبل نہ ہوئے ہال چ گونجے نا پہلے کر جتھے صحیح سی اے مکسر نہیں کرنا وہ بابا مینوں کڑی کڑی کہے مولوی جی میری بھی سنو میں کہا بابا پڑھ وہ بابا اٹھ کے آندا جی ایک میری سنو میں چل انیاں میریاں سنیاں ایک میں تیری بھی سن لینا آندا مولوی جی اسی پڑھنی ہے نعت تیرا سیاپا کیوں کیتا ہے میں کہا تو نہ پڑھ وہ بھائی حضور کی نعت پڑھنا تو سعادت ہے اور میں لکھ کے دوں وہ نعت خواں ہی نہیں جس کی نعت میں تصور مدینے نہ پہنچے نعت پڑھنے والا نعت پڑھے اور تصور مدینے نہ جائے تصور مکے نہ جائے اور میں لکھ کے دیتا ہوں نعت ہوتی وہ ہے جس میں انسان اتنی محبت سے وہ الفاظی کہے کہ آگے سننے والا حضور کا امتی یہاں نہ بیٹھا ہو اس کا تصور مدینے پہنچ جائے آج میں مانا لے دیکھنا کہ حضور نال محبت کی نیت نعت پڑھنی ہے بس مل کے پڑھو گے چانے چڑھے آمین قسمیں دل جت لیا فرنٹ والے بھی کدی انج بول پن تاڑی آواز چ فرشتے بھی بول دے پہنے سبھی مل کے پڑھو یار یہ موبائلوں کی لائٹیں نہ جلائیں اتنی لائٹ جل رہی ہے کافی ہے میری آنکھ میں پڑ رہی ہے یہ لائٹ مل کے پڑھو گے حضرت صاحب یہ لائٹ نہیں جلانا مل کے پڑھی میرا چان مل کے محبت نال چان چڑھے آمینہ دے دا چلو یار آپ تھوڑا جہا مقابلہ کرانے لوکی جو مقابلہ کراؤندے نے کتے لڑاؤں دا اج میں مقابلہ کرانا تہاڈا حضور دی ناچ اج اتھوں تک لائٹ ہے نا انجنوں آ پاسا میرا تے آ پاسا راؤ صاحب دا لو جی ہن ذرا راؤ صاحب آ پاسا تہاڈا ہاں جی آلہ تو آواز میں ویکھنی کدھر زیادہ حضور دی نعت دی آواز چیک کرنی ہے مقابلہ ہے پتروں میری کانڈ نہ لوایا جے ہاں جی مل کے لوکی ڈی چوک پائیں گے تسی ایتھے نہیں بول دے پہ ہے سارے پڑھو چانے چڑھے آمینہ دے قسم دل جت لے آواز ادھر ہی بہت ہی ہے سارے پڑھو گے سرور آ جائے گا چانے چڑھے آمینہ دے مک گئیاں جگ تو راتاں کھالیاں مولانا محمد حسین شیخوپوری صدر نبی پاکستان صدر ایوب خان فیلڈ مارشل انہوں نے خطاب دیتا سی خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری یہ بھی آپ کے ضلع کو اعزاز حاصل ہے وہ کہندے سن مکے چان چڑھے آ جگ لو ہو گئی حضور کے آنے سے پہلے اس جگ میں اندھیرا تھا اور حضور آئے تو سویرا ہوا مکے چان چڑھے آ جگ لو ہو گئی تے سونا کفر دی رات مکان آیا راؤں پھلیاں جاندیاں رائیاں نو تے سونا جنت دا راہ وکھان آیا اور میں وہ اضافہ کیتا ہے شیر پڑھیا میں کہا مکے چان چڑھے آ جگ لو ہو گئی تے سونا بتان دا راج مکان آیا پیشاب پیون والیاں تائیں تے سونا زمزم دا جام پیان آیا صدقے ہاں میرے کلمہ راؤ صاحب سامی وڈی نوٹ تسی چھوٹا دیتا ہے ڈائریکٹر صاحب ہزار دا تے بال دا آج کل نمجھے فیٹر نہیں ہوندہ اللہ تاڑی عمر چ برکت پائے یہ میرے راؤ صاحب یار نے ڈائریکٹر صاحب نے اللہ انہوں نے صحت علی زندگی دے کتنا مجمع ہے بولو بھئی حضور آئے تے بتان دا راج مکا میں مکے کھڑا سا تے میں قبرستان چ کھڑا میں کہا میں حاضر ہی مقبرہ یہ کون سی قبرستان ہے کہتے جی جتھے زندہ بچیاں نو نپ دیں دے سی تے پھر ایک رحمت عالم آیا مینوں کہن لگے جی اس دے آن نال لوکی بیٹیاں دی عزت کرن لگ پے شکر یارہ تسی لا لیا کو بوجیا قسمیں تے یہ شور ہی بڑا سی میں نا مطلب اینا شور کتھوں آتا یہ نہ ڈایا کرو اگے او دی بینزیر دی کڑی نو جناب ہے وجہ ہی ڈراؤن سچی گل کر رہے ہیں یہ واجہ دا ہوندہ ہے کیٹا پیچھو کنٹرول فیل ہو جائے پا مولوی دی آنکھ نکل جائے
یہ بھی ہو سکتا ہے سچی گل کریں نہ ڈایا کرو آ جاؤ اگے اگے جگہ تے نہیں ہے آئی جاؤ بس آ جاؤ کام میر جنہ مجمع ہے نا بھئی میں تانوں جملہ کہن لگا میں اس قبرستان کھڑا سا تو میں کہا بھی یہ زندہ ہی نپیاں بچیاں نپ دیں دے سی تے کہن لگے جی زندہ ہی نپ دیں دے سی تے میں کہا پھر کہن دے جناب ہون ہر شہر چ مکے دے اندر عورت دی عزت ہے مدینے چ عورت دی عزت ہے میں نے کہن دے تاڑے پاکستان دا کی حال ہے ذرا یہ بھائی بیٹھ جائے نا میں پھر بات کروں گا ذرا دھیان سائڈ پہ ہو جاتا ہے توجہ ادھر میرے وال ہاں جی بسم اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ نوٹ کریں بیٹا بیٹھ جائیں جیکٹ مین واسکٹ وہ میرا چان آ جائے ادھر جھیڑے والے کملی والے محبوب نو ماننے والوں میں اس قبرستان چکڑا ہونا کہ جناب تے زندہ بچیاں ناپ دیں دے اندر غور کر دیں دے نہیں میں کہا یار ہون مکے دے اندر ہر طرف عورت نے عزت ہے مدینے جے عزت ہے جدے چ عزت ہے پورے سعودی عربیہ دے اندر عورت نو عزت دا جانی اور جناب فیصلہ آباد دے اندر عزت ہے لاہور چ عزت ہے مینوں کہندے نے نا جی تاڑے پنجاب دا کی حال ہے میں کہا اساں تے عورت نو عزت دین دی کاری خیر دتی ہے جڑی جگہ تے بندہ بہندا اساں بڑی بہا دتی ہے میں کہا بھائی ساڑھا تے پھر مقام ہی وکھرا ہے نا پاکستان دا میرے بھائیو جتنے بیٹھے جے ایمان والا جملہ وے عزیزان من میرے کمری والے نبی نو ماننے والو عورت نو عزت دیتی تے مصطفیٰ نے آن کے میرے نبی نے عورت دا مقام دسیا وے رحمت عالم بن کے آیا عورتوں واسطے مینوں کہن لگے جناب عورت دی بڑی عزت ہے میں کہا وجہ کی کہندے تھے کہ چن چڑھے آئی میں کہا کتھے چڑھے آ مینوں حضور دے کار لے گئی سامنے صفا مروہ تو باہر نکلیے غزہ دے علاقے دے وچ نبی شیب ابی طالب پہاڑی دے نال مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دا جرے دولت ہے مینوں کہندے تھے چن چڑھے آئی میں کہا کدے کار چڑھیا چن تے چڑھ دائے کہندے نے چن چڑھے آمینہ دے دا ایک ہی مل کے پیار نہ پڑھو چن چڑھے آمینہ دے اچھا یار پہلا بندے ویکھے جڑے نعت پڑھن لگیا بھی شرما رہے نے سٹیج تو بھی پڑھو اللہ جاندہ زندہ لاشاں بیٹھیاں نے وہ خدا دا نا سارے پڑھو نعت کیڑی کسے دی جگیر ہے نعت تے سٹیج والے والی بھی تے سارے والی یہ تے لازمی بلاونا ہے اور اوکھا کام ہوندا مولویاں نو بلاونا تے مولوی خود بول دے پے نے سارے تے تسی سارے بولو اج نعت پڑھاونی تاڑے کو باقی کام میرا ہے جننے بیٹھے میں نعت پڑھا کے پھر میں شعر بھی نال پڑھ رہا ہے نال گل سمجھا رہا ہے کہ میں نعت کیوں پڑھ رہا ہے میں مکے کھڑا سا میں ہر جگہ تو پوچھا ایتھے بھی بت سی ایتھے بھی بت سی ایتھے بھی بت سی جدھر جاندے قبیلے قبیلے کا بت ایک جو داتا کسی کا حبل تو کسی کا سقاتا ہاں کوئی بارش پاؤن والا کوئی پتر دین والا کوئی تیاں دین والا اوے ہویا کی ان مکے دی ہر گلی جیڑی پاسے جاؤ ایک کوئی لفظ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک میں کہا ہر طرف بندے اندے اللہ تیرا شریک کوئی نہیں کہندے تھے کہ چن چڑھیا ہے میں کہا کتھے چڑھیا کہندے جی ماں انہاں دے کر آؤ تانوں جگہ وکھائیے قسمت والے جڑے اس جگہ ویکھ دینے جا کے اللہ دی قسمیں مل کے پڑھو گے سرور آئے گا ایدہ مطلب ہے سانو توحید بھی ملی تے مصطفیٰ دی آمد نال اللہ دی پہچان ہوئی تے مصطفیٰ دی آمد نال ویروز کھرے کھوٹے دی پہچان ہوئی تے مصطفیٰ دی آمد نال جنہ مجمع حضور دا غلام ہے اج پورے حال چ سرے محل چ ایم پی ایم محمود الحق صاحب دا ہے میرج حال ہے اللہ کرے انہیں سیافیاں کو پہے نہ لے ہون او بولو بھئی نہیں لے چلو لو یو جے لے بھی ہوندے میں واپس کرا جانے سی جنہیں میرے چاننے ذرا دوبارہ یار مجمع حضور دی نات بولو بھئی توحید ہمیں ملی مصطفیٰ کی وجہ سے حضور نے ہمیں پہچان کرائی لے ویلو منو پتہ بھی نہیں سی ایم پی آ رہا ہے میرے منہ ہی نکل گیا رہا بہت میرا دھیان کوئی نہیں سی اللہ برکت پائے لو یو ماشاءاللہ اللہ برکت پائے ہاں
بڑی گل ہے، اللہ پاک سب نو عزتاں دے، سارے مجمع چ نا حضور دی نعت دی آواز گونجنی چاہیے۔ مینوں صرف ایکو ہی لالچ ہے، تسی بولو گے ایس میرج جال نو پتہ لگے گا اگے شادیاں دے وچ ہور کچھ ہوندا ہے۔ اج کملی والے دے پراونے آئے نے، اج حضور دے چوکیدار آئے نے، اور میرج جال چ اج ذرا ذکر ہو جاوے نا، نعت دا ذکر کرو پتر، یہ لائٹ نہ جگاؤ موبائل دی، بیٹھ جا نیچے، پاویں کہ جوڑا جو بہ جا پر بہ جا، بند کر کے بیٹھ جا، مل کے پڑھنا ہے۔ چان چڑھے آمینہ دے دا مک گیاں جگ تو راتاں کا، جدو میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرا نبی آیا رحمت اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوئی، میرا نبی آیا عزت لے کے آیا ہو، میرا نبی لے کے آیا مقام لے کے آیا ہو، مصطفیٰ آئے استاد نو عزت ملی، میرا نبی استادہ واسطے رحمت، میرا نبی بچیاں واسطے رحمت، میرا نبی عورتاں واسطے رحمت، میرا نبی مرداں واسطے رحمت، میرا نبی اپنے واسطے رحمت، میرا نبی بگانیاں واسطے رحمت ہے۔ تو عزیزان من، حضرت امام علی مقام دے نانا جان ماننے والو، آج لمحہ فکری آوے جس نبی دی امت دا عالم ہو جاوے اتھے محنت دی ضرورت ہے۔ کون کہتا ہے کہ جناب سیافی سال بعد تبلیغ کراؤں دینے جلسہ رکھ لیں دینے، سانو لوکی آندے نے تبلیغ کافرانو کرو، اچھا تبلیغ کافرانو کریے، ٹھگی تو مارے تبلیغ کافرانو کریے، دو چپانی تو پاویں تبلیغ کافرانو کریے، ہیرا پیری تو لاویں تبلیغ کافرانو کریے، سچ تو نہ بولے تبلیغ کافرانو کریے، مروداں دی ٹوکری مولیاں دا ڈگا تیرا اکو جان نہ نکلے، تے اتے مرود اور تے تھلے مرود اور تے تبلیغ کافرانو کریے، کافر دی ڈبی چ جڑی شے پائی وہ نکلے وہ ہو گیا کافر، تیری ڈبی چ نکلے بھی 4 نمبر چیز، 2 نمبر بھی بڑی نعمت والی گل ہے، تے پھر بھی آکھیں تبلیغ کافرانو کریے، واہ واہ بے ایمانی رج کے کریں تبلیغ کافرانو کریے، دو چپانی تو پاویں تبلیغ کافرانو کریے، ایتھے بیچارے جماعت والے ترے پھر دے ہوندے نے بھئی اللہ کے لیے مسجد آ جاؤ، کیا کام کر جا کے اور دے کافران تبلیغ کرو، بلے واہ جی واہ۔ اچھا پھر دیکھو، میں کہتا ہوں ہماری نس نس میں حضور کی محبت ہونی چاہیے، مگر یہاں کیا ہوتا ہے، میری نس نس میں نبی نبی پر نماز پڑھتے ہم کبھی کبھی، میری نس نس میں نبی نبی، سارے فرقے وابی سنی شیعہ دیوبندی بریلوی میں سب نو مخاطبہ، عشق رسول اس کا ہے جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے لوگوں پہ لاکھوں کروڑوں سلام، جن کی ہر ادا میں حضور کی سنت ہو، جن کی ہر ادا میں کملی والے کی ادا ہو، وہ لوگ سلام کے قابل ہیں جن کو سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے، اور اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں یہ اولیاء اللہ کو مشینوں سے نہیں بنتے، ان کی ہر ادا حضور کے تابع ہو جاتی ہے، اللہ پھر کہتا ہے یہ ہاتھ بعد میں اٹھاتے میں دعا پہلے قبول کر لیتا ہوں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، مگر ہم تبلیغ والوں کو بیست کر دیتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں ادھر کھڑا ہوں نا، میرے سے کروڑ درجے تبلیغ والے افضل ہیں، میں ادھر آیا ہوں نا، مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا، ہے پروگرام کچھ نہ کچھ ملے گا، پٹرول ملے گا، روٹی ملے گی، کھانا ملو، پھر بھی نخرہ کر کے میں تقریر کر کے جاواں گا، اندیاں پھول سٹے نے گل چار پائے، اللہ کی قسم جو اپنا جان اپنا مال اپنا ٹائم لگاتے میں ان کو اپنے سے کروڑ درجے افضل سمجھتا ہوں، وہ جاتے ہی اللہ رسول کی بات لوگوں کو سنانے کے لیے، اللہ مجھے بھی اتنا مال دے کہ میں بھی اپنا جان اپنا مال اپنا ٹائم لگا کے پوری دنیا میں جاؤں، کیوں ہر بندے کی نیت اچھی ہونی چاہیے، ہاں نیت اچھی ہوئے، پیر باؤ سلطان فرمان دینے جے رب ملدا ناتیاں تو تیاں تاں ملدا ڈڈیاں مچھیاں سسیاں جے رب ملدا او جتیاں ستیاں تا ملدا بلداں
ہنسیاں باہو رب جدو نیت اچھی ہوئے رب انہوں ملتا ہے تے جناب ایک تبلیغ تے اولیاء اللہ بھی کیتی ہے لیاؤ پاکستان میں کوئی ایسا دربار لاؤ جس کے ساتھ تمہیں مسجد نظر نہ آئے یہ بلکہ میں یوں کہوں گا بزرگوں کے ناموں پہ کبھی غور کر لیں فرید الدین اب اس کی ماں نے جب نام رکھا ہوگا تو ساتھ فرید کے لفظ دین جوڑ کے سیف اللہ میرا پرانا یار شاہ جی تسی کدھر چلے گئے سو لو یو میرا چاند یہ پرانا میرا یار اللہ صحت علی زندگی دے ویلو بولیا بھی میں یاراں واقعہ پرانا یار ہور لیا اللہ برکت دے یہ ویکھو میرا پیار ہوں ہر ایک نال ویکھو نہیں بس جزاک اللہ یہ میرے لو میرے بھتیجے نو دے دی اچھا چل آن دے اے جنہ مجمع ہے نا میں تانوں کہنا اے جے محبت لوکاں نہ میری میں اپنے آپ نا لوگاں دے وچ جناب جی ایڈجسٹ کیتا ہے جڑے میرے چان ہوندے میں نہیں سمجھنا جو میں ہی پہلے کھیڑ دے رہے اور بھائی خطیب کا کام ہے اپنی عوام میں گھل مل جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی بات ٹچ کرے کہ یار مولوی صاحب تو ساڑھے نال انج بول دے جو میں کھیل دے رہے ہیں اور بھائی ایسی کوئی لاگ مخلوق نہیں ہے یہ جتنے دوست ہیں دیکھو اب میں اپنے یار نہ بولے ہیں تانوں خوشی ہوئے گی کہ مولوی آپس چینج مل دے جل دے جے پنی کہیں کٹھے پنی لا سکتے ہی مولوی کٹھے نہیں بہ سکتے ہیں سچی گال کر رہے ہیں وہ سوٹا لاؤندے نے کٹھے سیاستدان ہر مسیتے بڑھ جاندے محمود الحق صاحب ہر مسجد بڑھ دیں تے بھائی سانو مولویاں بھی کٹھیاں ویکھیا کرو ہاں جی سانو بھی اللہ پاک کٹھا بٹھائے تے خوشی کریا کرو پتر بیٹھ جائے پینٹ شرٹ آ جائے ایتھے آ میرا چند ماں شکرے جائے بیٹھ جائے اللہ تیری عمر چ برکت فرمائے جتنا ایمان والا مجمع مل کے پیار نہ پڑھنا پیر باؤ سلطان اپنی باتیں سناندے نے بابا فرید الدین ماں نے نہ رکھیا فرید نال دین جوڑیا اج کنے ولی نو مندے جڑے اپنے پتر دے نام نہ دین جوڑ دے ایدا مطلب ہے فرید کلا دین والا نہیں بابے فرید دے والدین بھی دین نہ ٹیس سے کہ پتر دے نام نہ دین جوڑ دیتا فرید الدین سنیے شاہ رکن عالم صدر الدین معین الدین لفظ سنیے ذرا دھیان نال معین الدین شاہ رکن عالم صدر الدین فرید الدین ہر اولیاء اللہ کے نام کے ساتھ یہ جو نام لکھا بہاول الدین زکریا اس کے ساتھ کے نام دین جڑا اس کا مطلب ہے جب ان بچوں کے نام رکھے تھے یہ چھوٹے تھے اس کا مطلب ہے ان کے ماں باپ ولی اللہ تھے جنہوں نے پتران دے نام دین جوڑیا تے پھر انہاں آگوں لوکاں نو دین نال جوڑیا انہاں نام دی لاج رکھی تے ساڑھے نام پوچھ لو ایدہ نام کی چھیدہ ایدہ نام کی نتھو ایدہ نام پھتو ایدہ نام وکی یہ کیا نام ہے اپنے بزرگوں کے نام اولیاء اللہ کے نام صحابہ کے نام ہم جی امہات المومنین کے نام ازواج مطہرات کے نام یہ ساری لڑی ہے اپنی اندر چینج لے کے آئیں سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی فارمی پھولوں سے جو خوشبو ہے وہ ₹1,00,000 نام ہے کاظمی تو بیکھی جائے ایم پی جھوٹ نہ بولی میرے سچی بولی بیکھی دے صحیح گواہی پیجے دو بندے میں گواہ بنا لے ایس پھول چو خوشبو نہیں ہے گی تے چلے ہو اولیاء اللہ نو او مندہ ہے بابے فرید صاحب دے دربار دے نال ایڈی وڈی مسجد پارٹی دربار علی اجویری صاحب دی مسجد دے نال بالکل دربار تے ادھر وڈی مسجد شباز کلندر 7 چ عثمان مروندی شیخ الحدیث سن اور سنو شیخ الحدیث سن حضور دی حدیث پڑھاندے سی انہاں دی دربار نال کیڈی وڈی مسجد بابا پیر وارث شاہ ملکہ ہانس ادھر مسجد پیر وارث شاہ دی ادھر پیر بلے شاہ دی مسجد میں تمہیں یہ ٹیچ کر کے باتیں سمجھا رہا ہوں اولیاء اللہ بنتے ہی مسجد میں اللہ کو سجدے کرنے سے ہم سجدے نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم اولیاء کو مانتے ہیں یہ مولوی رولا پاتے ہیں یہ رضا ثاقب صاحب یہ علامہ ابتسام صاحب یہ میں یہ جتنے علماء کرام مشہور ہیں یہ روز رولا پوندے نے کہ بھائی مسجد میں آ جاؤ مسجد کے ماحول میں آ جاؤ آپ کے لیے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہ سیافی برادران کو سلوٹ کرتا ہوں مانا والا میں یہ سال بعد محفل کرتے ہیں خدا کے لیے جو اولیاء اللہ سے جڑتا ہے وہ مسجد سے جڑتا ہے جو مسجد سے نہیں جڑتا وہ اولیاء سے بھی نہیں جڑتا
کیونکہ ولی بنتا ہی تب ہے جب وہ اللہ کو سجدے اتنے زیادہ کرے کہ اللہ پھر اس کی ہر بات ماننا شروع کر دیتا ہے۔ میں نکی جی دلیل دین لگا ہے، ایتھے پرے ویچ محمود الحق صاحب بیٹھے ہون کسے پنڈ ویچ، تارک صاحب پرے لے کے چلے جن، ایم پی اے کہے چالے پتر ناکنا لکیر کڈ، تو او دوے ناکنا لکیر کڈ، تو دوجی پارٹی جاوے پھر ویر، تو ساری پارٹی وہ رل جائے گی، ہوئے انہیں ناکنا لکیر کڈ دیتی، انہیں رہ کی گیا پیچھے، تو تو اجے تڑیا پھرنا، چل اسی وہ نال ہی چلے، وہ بندہ بندے اگے ایکنا ناکنا لکیر کڈ دے، تے بندے مہربان ہو جاندے، تے جڑا اللہ آگے بار بار سجدے کرے اللہ مہربان نہیں ہوئے گا۔ تے پیر اسباؤ سلطانوی تبلیغ تے دشمن نہیں بننا، تبلیغ کریا کرو، گلی بزار چ حضور تو بعد نبی آنا کوئی نہیں۔ یہ علامہ خادم رضوی صاحب کو کوئی عزت ملی، وہ کہتے تھے حضور کے بعد نبی نہیں آنا، تو ہم بھی کہتے ہیں، تم بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بھائی اس نعرے کے بعد نبی تو آنا کوئی نہیں، رسول تو آنا کوئی نہیں، تو نبی والا کام کون کرے گا؟ حضور کی امت۔ اب نبیوں والا کام تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی جنہوں تبلیغ دا کہیے اتھے بڑی نو بندہ کہہ دے نا نماز پڑھ، وہ آندھی ویکھیا تو ایڈا حاجی کیوں جی ہے جی؟ بھئی یہ کام تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ حضور کے بعد ہاتھ کھڑے کر کے بولے حضور کے بعد نبی آنا، حضور آخری نبی ہے اور آخری رسول ہے، تو پھر نبیوں والا کام تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہر گلی یہ سیافی کرتے ہیں، یہ برے کو روکتے ہیں، اچھے کو تعریف کرتے ہیں، تم بھی کرو، سارے کرو، تبلیغ کرو، اپنی زبان سے گلی بازار میں جا کے کہو بھائی نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، حق کی بات کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، یہ تبلیغ ہے۔ اے مولویاں سرٹیفکیٹ دیتا بھی 8 سال پڑھو گے، پیر صاحب اللہ صاحب میرا یار پرانا پوچھیا جے مولویاں لوگوں محسوس کرتا جی 8 سال پڑھو گے تبلیغ کر سکتے جے، انہاں تے پروگرام وار دیتا ہے۔ اور بلیغ انی ولو آیات جنہوں ایک بھی حدیث مصطفیٰ دی یاد ہے انہوں اگے پچھاؤ، اے دین گی ہے۔ کتنے بندے وعدہ کرتے کہ اسی آج تو بعد حضور دے مبلغ آؤ، جیڑی گلی تے جیڑا ملو اسی انہوں کما کریں گے پائی نماز پڑھ، جھوٹ نہ بول، سچ بول۔ ماشاءاللہ چک لو، ایک اپنی بڑی اللہ بھی چکو ایتھے جلد، جڑے سنگل نے وہ بھی چک لو، اللہ ڈبل کر دوے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ نیک بندوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ رستے میں جہاں کوئی ملے اس کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرے۔ میرے بھائیوں اس میں ہماری کامیابی ہے۔ میں کملی والے دا نوکراں تانوں بھی یہ کہنا ہے میرا نبی رحمت عالم ہے، میں صدقے جاواں پیر باؤ سلطان نے لکھے آئی کہندے نے نال کو سنگی ہو یارا سنگ نہ کریے اتے کل لاج نہ لائے کاواں دے بچے ہوئے او میاں ہنے سنا ہومن پھاویں موتیاں چوگ چکائے کھارے مٹھے نہ باہوں پاویں سیامانے گڑ پائے تمہیں کدی او تربوز مکدی نائی جے دلوں نہ گل مکائے اللہ مکے گیا گل مکدی نہیں جے دلوں نہ گل مکائیے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے میرے پچھو میرے چاند جتنے بزرگ آئیں یہ بات نوٹ کریں